السلام علیکم، بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہیں؟ سر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ایک دفعہ بھٹو صاحب پتہ نہیں یو این میں پیپر پھاڑ کے آئے تھے اور ایک کل جو ہے کچھ صفحات پھٹے ہیں. سر صفحات پھٹے ہیں اور سر بڑے معاملات جو ہیں وہ ٹینس ہو چکے ہیں. علی ترین صاحب پچھلے ہفتے بھی ہمارے شو پہ آئے تھے، مطلب ایز اے سٹوری آئے تھے. ویسے تو ایک دن انشاءاللہ آئیں گے ہمارے شو پہ، لیکن فی الحال وہ ذرا بزی ہیں. تو سر معاملات ایسے پیش آئے کہ ہم نے بات کی پچھلے ہفتے، انہوں نے جو تنقید کی ہے آن پی ایس ایل اینڈ پی سی بی. ظاہر ہے پی ایس ایل پی سی بی جو ہے اس کی ایک پرسیپشن تو اس قسم کی بنائی گئی ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ دو چیزیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک ون اینڈ دا سیم والا معاملات ہے. سی ای او ڈفرینٹ ہے، پی سی بی چیئرمین ڈفرینٹ ہے، بٹ ایک لنک ہے اس کے اندر، اور وہ بھی اسی چیز کو اسٹیبلش کرتے رہتے ہیں بار بار. تو یہ سر قصہ شروع ہوا جولائی کا، اور ہم اب خیر سے تقریباً نومبر میں پہنچ گئے. اور جولائی سے لے کے اب تک سرٹن جو ٹویٹس ہیں، ان کے جو بیانات ہیں ایکس پہ، وہ چلتے رہے، جس میں انہوں نے تنقید کی اس لیگ کے اوپر. وہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، لاسٹ ویک سوری. ریسنٹلی انہوں نے جو ان کی اوپننگ سیریمنی ہے، جو ڈرافٹ ہے، سارے کا خلاصہ بھی پیش کیا ایک دفعہ. اس کے علاوہ ان پہ بھی بیک لیش آیا وڈ ویورز اور باقی لوگوں کا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت پیش کی کہ میں تو محبت کرتا ہوں اس لیگ سے، میں پیار کرتا ہوں اور میں تو اس کی بہتری چاہتا ہوں، اور وہ بھی موقف ان کا ہم سمجھتے ہیں، مطلب کیونکہ ہم ان سے تھوڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ اس لیگ کو بہتر کریں. مطلب وہ کہتے ہیں آپ کی اسٹیڈیم اٹینڈنس کم ہے، آپ کی آن لائن ویونگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، پی ایس ایل کی بات ہو رہی ہے. پلیئرز جو ہیں وہ ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان دا سینس کہ جو ذمہ داری پی ایس ایل کی ہے. مطلب انہوں نے چھوٹا سا مثال اسی ویڈیو جو نظر آ رہی ہے آڈینس کو، انہوں نے کہا جی کہ ایسے بھی ہو چکا ہے کہ 6 یا 7 ٹیم اونرز نے کہا جی کہ آپ پلیئرز کو کہیں اور ٹھہراتے ہیں، مینجمنٹ سٹاف جو ان کو کہیں اور ٹھہراتے ہیں، اور پھر دیگر اور جو مسائل ہیں. تو سر ان کو لیگل نوٹس پیش ہو گیا پی ایس ایل کی جانب سے، جو ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک پبلک اپالوجی کریں اور تمام اپنے بیانات جو ہیں ان کو ڈیجیٹلی آپ ریموو کریں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیو میں تو بنائی اس طرح سے، انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، لیکن انہوں نے معافی بھی تنزیہ مانگی اور انہوں نے ہر وہ چیز لسٹ ڈاؤن کی جس سے ان کو مسئلہ ہے پی ایس ایل سے. اور اس کے بعد اینڈ میں جو لیگل کانٹریکٹ ان کو سرو ہوا ہے، انہوں نے اس کو پھاڑ دیا کہ آپ کی سو مینی ورڈز کہ آپ کی ایسی کی تیسی، پھر برنگ اٹ آن. اب ظاہر ہے جس شخص سے یہ ڈیل کر رہے ہیں ان کی بھی میں بڑا شور ہوں، بڑا سرٹن ہوں کہ لیگل ٹیم کو ہلکی نہیں ہوگی. پی ایس ایل پی سی بی کی بھی لیگل ٹیم کو ہلکی نہیں ہوگی. تو آیا یہ ایک لیگل بیٹل بننے لگا ہے. ظاہر ہے ابھی فی الحال ایک سسپینشن ہے، سسپینشن کی ایک تڑی ہے. ایونچولی اس کو انہوں نے ورڈنگ یہ کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ ملتان سلطان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہمیں پتہ. بٹ انہوں نے فی الحال کہا ہے جی کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو ہم آپ کو سسپینڈ تو کر دیں گے. اور پی ایس ایل اگلا جو ہے وہ چلیں تھوڑا سا دور ہے، بٹ اس کی تیاریاں، اس کے انتظامات، پلیئرز وغیرہ سارا وہ تو اب شروع ہو جائے گا. کچھ کہاں دور ہے، فروری مطلب کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا. پوائنٹ بینگ کہ یہ معاملہ کہاں جا کے طے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اور زیادہ ضروری کہ پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہو رہا ہے اس لیگ کا. کہ جی دیکھیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ پی سی بی کے اوپر تنقید کوئی حاضر سروس پلیئر ہو جو کھیل رہا ہو ٹیم میں سوری وہ کر نہیں سکتا. اس چیز کی جو روم ہے وہ بڑا کم ہو چکا ہے. وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ٹاک شوز ہیں اس کے لیے، جس کے اوپر سب جا کے جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں پی سی بی پہ. یہ تو دیکھیں نا ایک ٹیم اونر ہیں. اچھا، اب لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ جتنے تمام سیزن ہوئے ہیں جن میں ملتان سلطان کھیلا ہے، انہوں نے پرسنلی کچھ 7 ارب روپیہ جو ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے ان کا. مطلب اور بھی لوگ ہوں گے موجود، مجھے نہیں پتا ان کے ڈائنامکس کیا ہے ملتان سلطان کے، بٹ علی ترین مین فوکل پرسن ہے. تو 7 ارب کو چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی. اور آپ ایک لیگ کو ہی دیے پیسے، اس کے اندر پلیئرز کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کو بلانا، ان کو پیسے جو بھی واٹ ایور. سو یہ بہت زیادہ پیسوں کی بھی بات ہے اس کے اندر. سو سر ایک پیسوں والا اینگل ہے، ایک پریسیڈنٹ والا اینگل ہے کہ باقی ٹیم اونرز کیا سوچیں گے اس کے اوپر. اور تیسرا یہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی، وہ جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں، مجھے یاد آ گئے جب وہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں کا اشارہ چودھری سار صاحب کی طرف تھا کہ تھوڑی کیپیسٹی کریٹ کریں. تو یہ بھی علی ترین صاحب نے کہا کہ تھوڑی سی کیپیسٹی کریٹ کریں اور آپ ایک کمرے میں آئیں، وہاں بیٹھیں اور ہم یہ مسئلے حل کرتے ہیں. لیکن سر ہم یہ مسئلے حل کرنے سے تو بات میرے خیال میں آگے جا چکی ہے.
دیکھیں تھوڑے دن پہلے نا ایک اور بھی بات کی تھی ٹویٹ کے ذریعے علی صاحب نے, اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو نقوی صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب ہمارے اس وقت پی سی بی کے چیف, وہ بڑے اچھے انسان ہیں اور وہ کرکٹ کی بڑی بھلائی, بس ان کو گھیر رکھا ہے جن بابوز نے, وہ جو ہے نا ان کو بدگمان یا ان کی راہ جو ہے نا غلط کر دیتے ہیں. اچھا, آئی ریئلی ہوپ دیٹ دس از دا کیس. اور دیکھیں جو محسن نقوی صاحب ہیں نا, میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, لیکن جو ایک چیز ان میں ہے ڈفرینٹ فرام پریویس پی سی بی چیفز, وہ مطلب کمپیریٹیولی ینگ ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے پی سی بی چیف بندہ تب لگتا ہے جب وہ مطلب تقریباً ہر چیز سے ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے. مطلب یہاں کے بعد یہاں پہ ججز ریٹائر ہونے کے بعد آتے ہیں, یہاں پہ ٹی وی اینکرز اپنا کریئر ختم کرنے کے بعد آتے ہیں, یہاں پہ بینکرز اپنے بینک بنا کے سارا کچھ قرض چکنے کے بعد آتے ہیں. سو ریٹائرمنٹ ہو میں تو نقوی صاحب جو ہیں وہ اگر آپ پچھلوں سے دیکھیں تو بہت ینگ ہیں. تو ان کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہاں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, دیکھیں پی سی بی مطلب پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں. مطلب ایک ادارہ ہے, میرے سے پہلے بھی تھا, میرے بعد بھی رہے گا. اچھا, میرے ہوتے ہوئے اگر اس میں کوئی تبدیلیاں, کچھ بہتری آ جائے, یا میں اس میں کوئی ڈیٹیچمنٹ کریٹ کر دوں فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر, تو یہ میری ایک کامیابی ہوگی. سو ان کو اس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. ان کو میرے خیال ہے نقوی صاحب کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے سٹینڈ لے لیا ہے. اب کیونکہ دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں پر کسی بھی ادارے کو جب آپ ہیڈ کرنے آتے ہو, اور کوئی بھی آتا ہے, تو وہ بڑا پھونک پھونک کے پیر رکھتا ہے, کیونکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے ہر کوئی اس کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے. یہاں پر جو ایک کلچر ہے بابو کلچر, وہ تو کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے باہر سے آنے والے کو. سو یہاں پر اب ایک بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ علی ترین کے کندھے پر رکھ کے بندوقیں چلائیں کہ دیکھیں جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اس کا یہ ریزرویشن ہے, تو اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ بہت ایک آئیڈیل اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے. دیکھیں میں کوئی بھی برائی کروں نا پی ایس ایل کی, تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تمہارے کو الٹیریئر موٹیوز ہیں, تم جی چاہتے ہو کہ لیگ ترقی نہ کرے, تم جو ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی بھی آپ سازش گھڑ سکتے ہیں. علی ترین کی سکن ان دا گیم ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ اس کے جس طرح باقی ٹیم اونرز کے پیسے لگے ہوئے ہیں, اس کے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں چاہے گا کہ یہ پی ایس ایل جو ہے وہ خراب ہو جائے؟ وہ نہیں چاہ سکتا. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اس پہ جو ایک آرگیومنٹ ہے نا کہ جی وہ باقی 6 اور بھی تو اونر ہیں, ان کو اکیلے کوئی پرابلم نظر آتا ہے. اچھا, وہاں مسئلہ وہی ہے کہ باقی جو اونرز ہیں نا ان کی عمر, وہ دیکھیں عمر کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ پاکستان میں جینا سیکھ لیتے ہو, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار لے لو اپنا جو ہے نا بات آگے کسی سے کرنی نہیں, بہت کوئی کانفیڈنٹ ہو تو ٹھیک ہے, میڈیا پہ نہیں آنا, سب اچھے کی رپورٹ دینی ہے, پتہ نہیں کس وقت کون مائنڈ کر جائے اور وہ میرے کس پرانی چیز کو کھول کے کیا کیس بنا دے, تھریش ہولڈ کا جائزہ لینا آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو علی ترین ہے یہ کر جو ہے نا یہ اپنے ساتھ اچھی حرکت نہیں کر رہے اس وقت, لیکن this can prove to be a great thing for PSL eventually. بالکل سر, میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ان کا ایج جو ہے ایک فیکٹر ہے بالکل اس کے اندر, اور وہ باقی ٹیم اونرز دیکھیں شاید خیالات جو ہیں ملتے جلتے ہوں, لیکن ان کے پاس مائک نہیں, وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے, اور وہ مائک ہو بھی ان کے پاس, ان کے بھی اپنے آفیشیل ایکس کے پیجز ہوں گے, بڑا کچھ ہوگا. تو سر اس کے اندر جو ایک اور بات سر, میں ذرا سائڈ ٹریک نہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن سر وہ ذرا میرے دل کو چبھی, وہ یہ کہ وہ اسی جو انہوں نے اپنا بیان جاری کیا اس کے اندر انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے لیگل نوٹس میں لکھ کے کہا ہے کہ آپ کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ 10 منٹ لیٹ آئے تھے, وہ لیگل نوٹس میں لکھا ہوا ہے. سر دیکھیں یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھے ہیں پنجاب میں, ملتان سلطان بھی پنجاب کی ٹیم ہے, پی سی بھی بیٹھا ہے پنجاب میں, لاہور کے اندر گڑھ میں. سر 10 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 5 منٹ آپ کے 5 منٹ میرے, ٹھیک ہے, وہ کبھی کبھار میں آپ کے 5 منٹ لے لیتا ہوں, کبھی آپ میرے پاس, یہی ایکویشن چلتی ہے یہاں پہ جو آپ کو جس کو کیا کہتے ہیں پی سی ٹی, پنجابی سینٹرل ٹائم. سو اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا کسی سے. سر 10 منٹ جو ہیں وہ بھی زوم میٹنگ پہ, کوئی بندہ بہت ہی مصروف ہوگا تو وہ زوم میٹنگ میں لیٹ پہنچے گا, کسی فزیکل میٹنگ میں بندہ لیٹ پہنچے تو مطلب وہ سمجھ آتی ہے اس کے اندر, زوم میٹنگ میں تو واقعی میں آپ نے بس جا کے بیٹھنا ہے. سو یہ لکھ کے بھیجنا لیگل نوٹس میں, اس کا اثر کیا مطلب ہے, کسی ایک بابو کی ایک ان کو تذلیل ہوئی ان کی کہ یار یہ فار لیک آف ادر ورڈ کہ یہ بچہ
مطلب ان کے لیے سامنے چھوٹا ہے, مطلب وہ بچے تو نہیں ہے, وہ تو ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ میٹنگ میں میرے سامنے لیٹ آئے ہیں سر, یہاں سے بات شروع ہوئی ہے سر, اور وہ بیٹھے ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی یہ باتیں اور ہوں تو ہم لیگل نوٹس بھیجیں, کیونکہ سر یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی چیز سے اور اینڈ ہوتی ہے لیگل نوٹس میں. یہ تھریشولڈ ہے بابوس کا, اور وہ انہوں نے اس کی ایک بڑی بہترین ایکسپریشن جو ہے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. جی بالکل, دیکھیں وہ ملتان سلطان سے, اگر کوئی ملتان سے لیٹ زوم جوائن کر رہا ہے تو پتہ نہیں وہ ساؤتھ پنجاب ہے, ادھر انٹرنیٹ کیسا ہے. لیکن سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, کرٹیسزم بہت ضروری ہے. مطلب انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے وہ بیس لیس نہیں ہے, مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہوں, بٹ انہوں نے ساتھ کو نمبرز بھی پیش کیے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کے آئی بالز ہیں وہ زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو ڈرافٹنگ تھی اس میں آڈیو کے کلیئر ایشوز تھے. اس میں ہے جی کہ ہم اگر اس کو جو میں نے پروپوز کیا تھا کہ ہم باہر لے جاتے تو اس کے بعد اتنی سٹار پاور ایڈ ہو سکتی تھی. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیں. بلکہ کل مجھے یاد ہے آپ ہی یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ پی سی بی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی تھریٹ کر دیتا کہ ہم آپ کو بین کر دیں گے, یہ بھی تھریٹ کر دیتا کہ ہم جو بھی لیگل نوٹس لے لیں گے, لیکن جو ان کے اعتراضات تھے ان کا تو ایک ایک کر کے جواب دے دیتا نا, ان کی طرف تو آئے ہی نہیں, بس سیدھا سیدھا کہا کہ ہم آپ کو یہ وہ کر دیں گے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ وہ دال میں کچھ کالا ہے. ہاں سر بالکل سر. دیکھیں یہاں پہ اصل بات جو مسئلے مسائل کی ہے جو آپ کرتے ہیں کہ جی جو سینئر ترین لوگ ہیں نا, ان کو چاہیے اوکے کی رپورٹ, اوکے کی رپورٹیں آتی رہیں گی تو نیچے جو مرضی گند چل رہا ہو وہ اوکے کی رپورٹ کے اوپر وہ سیٹسفائڈ. اب اگر ان کی نظر پڑ جائے, کیونکہ آج کل فون سب کے ہاتھ میں کہ جی ایک ٹیم اونر اتنے ووکل ہو رہے ہیں, اس کا مطلب اوکے کی رپورٹ نہیں ہے. پھر سے ٹاپ ٹو باٹم سارا وہ جو بنایا ہوا ہے آپ نے ہاؤس آف کارڈز جو ہے وہ کرمبل کر جاتا ہے, اور اس کے اندر لوگوں کی نا ان کو ڈانٹیں پڑتی ہیں کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں, اچھا ایسے ہی ہے. سر مجھے بتائیں کتنا مشکل ہے پی ایس ایل یا کہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ, سلمان نصیر صاحب ویسے ان کے ہیں, وہ بالکل ٹھیک آدمی ہیں, وہ پی ایس سی بی سے پی ایس ایل میں گئے ہیں, ان سے مجھے کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے, وہ شاید بہترین کام کر رہے ہوں گے, وہ بھی ینگ ہیں بائی دی وے. انہوں نے ان کو کسی نے کہا ہوگا یار کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں کہ بھائی, کیونکہ نمبرز کی بات ہے کہ جب بات نمبر پہ آ جائے تو پھر آپ اسے چھپ نہیں سکتے. تو سر اس کے بعد یہ بات ہر کوارٹر میں ڈسکس ہوئی ہوگی, اور انہوں نے پھر ایونچ آبویسلی جیسے میں تھریشولڈ ڈیفائن کیا کہ جب بیچ میں کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو پھر لیگل نوٹس دے دیں ان کو. اب وہ ہتھے کی عزت کا لیگل نوٹس ہے, اب وہ سسپینشن کا وہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا, میں نے وہ پڑھا نہیں, بٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ جی آپ نے ایک ٹیم جو ہے وہ کم کرنے کا فیصلہ کر دی ہے ایک ایسی لیگ میں جس کے اندر آپ کو مزید ٹیمیں چاہیے. دیکھیں بنیادی بات وہی ہے کہ یہ کیا سوچ کے کیا, مطلب اگر ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ برنگ اٹ آن علی ترین نے, اچھا میرے سے اگر وہ مشورہ کر لیتے تو میں کہتا معافی مانگ لو اور کل کو پھر مسئلہ نکال دینا, پھر یہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے کہ مطلب جب آپ کو تھریٹ کریں آپ کو جی معافی ہے میری طرف سے, اور 4 دن بعد ایک ٹویٹ کر دیں تنقیدی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ چلے جی یہ بالکل معافی بھی مانگ لیں, بڑے عزت احترام کے ساتھ معافی مانگیں اور لکھ کے دے دیں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور دوبارہ ایسا کبھی نہ کریں, کوئی تنقید نہ کریں. آپ کے خیال میں جن لوگوں نے وہ ساری ٹویٹس پڑھی, وہ ریکارڈنگز ویڈیوز دیکھی, سارا کچھ کیا, ان کو نہیں پتا کہ یہ خاموشی کیسے اختیار کرائی گئی ہے؟ سب کو پتہ ہے. تو بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ مطلب آپ نے کسی کو تھریٹ کر کے اگر خاموش کر دیا ہے تو اس سے عوام کی پرسیپشن تو اس بارے میں سر دوسرا سر اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیم اونرز تمام ہیں یہ ان کا کوئی پرائمری بزنس تو نہیں چل رہا نا, یہ ان کا تو کوئی اور بزنس ہوگا, شاید کو ہو ٹیم اونر جنہوں نے سارا کچھ ری ڈیڈیکیٹ اس پہ کر دیو, بٹ علی ترین صاحب کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ نتھنگ ٹو فال بیک آن, بڑا اس کے بعد بھی بہت چیزیں جو ہیں خیر سے ان کا اپنا ایک فیملی کا اسٹیچر ہے, بزنس ہے, بڑی چیزیں ہیں, یہ تو ان کا ایک پیشن ہے, پیشن پروجیکٹ ہے نا. تو پیشن پروجیکٹ کے اندر تو بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے. تو یہ جس نے بھی پنگا لیا ہے اس نے اگین ایسے کہ ایک ایسے شخص سے لیا ہے جو اس کے اندر اپنا تحفظ رکھے گا اپنی ٹیم کا پیراماؤنٹ. تو بہرحال سر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر آگے جا کے معاملات کیسے پیش آتے ہیں. ہم ہمیشہ اس چیز کے اوپر ہیں کہ جی کچھ صلح صفائی سے بات ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے. رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ لیگ بہتر ہو, جو علی ترین صاحب بھی چاہ رہے ہیں, اور چلے میں مان لیتا ہوں کہ پی ایس ایل کا انتظامیہ بھی یہی چاہتا ہوگا. جی بالکل سر. بہرحال یہاں پہ بریک لیتے ہیں, سی یو آفٹر بریک.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।